السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء هو العبادہ۔ محترم صدر اجلاس، حکم حضرات، مہمانان اعظام، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر رفقا، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرے تقریر کا عنوان ہے دعا مومن کا ہتھیار۔ حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے دعا مومن کا ہتھیار ہے اس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین، اسلام میں دعا کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ یہ بندے کی عاجزی، محتاجی اور بندگی کا سب سے حسین اظہار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، لہذا اس وقت تم زیادہ دعا کرو۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اور ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ حاضرین، دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب انسان ہر ذریعے سے آزما کر مایوس ہو جاتا ہے تو دعا امید کی ایک نئی کرن بن کر ابھرتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا: ادعونی استجب لکم۔ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قابل احترام، لیکن آج کل ہم معاشرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے ہیں۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے۔ دعا وہ خالص عبادت ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان کی جاتی ہے۔ دعا تقدیروں کو بدلنے کا ایک عمل ہے، لیکن آج کل لوگ سالہ سال گزرنے کے باوجود بھی دعا جیسے خالص عبادت سے غافل ہیں۔ انسان زندگی میں آزمائشوں، پریشانی اور فیصلوں کے طوفان سے گزرتا ہے۔ عقل محدود ہے، وسائل ختم ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی مدد تو لامحدود ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حاضرین، دعا دل کو سکون عطا کرتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور کمزوری کو طاقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں تو دعا کی قبولیت کی فکر ہی نہیں کرتا، میں تو صرف دعا کرنا ضروری جانتا ہوں، اس لیے کہ جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ مسلمانوں، یہی دعا تو ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے حفاظت کی۔ یہی دعا تو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی گلزار بن گئی۔ یہی دعا تو ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں حق و فتح نصیب کی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک رات دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، جس نے مجھ پر ظلم کیا تو اسے معاف فرما۔ انہوں نے یہ دعا بار بار کی۔ اگلے دن ان کے پڑوسی نے ان سے کہا کہ اے امام، آپ نے ظلم کرنے والے کے ساتھ اتنی دعا کی کہ اب مجھے بھی خواہش ہو رہی ہے کہ کاش کہ میں بھی آپ پر ظلم کیا ہوتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ مسکراتے ہوئے فرمایا: فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ جو معاف کرے اور اصلاح کرے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ میں ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں: دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں اے اقبال۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں اے اقبال۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ لہذا خلاصۃ القول یہی ہے کہ دعا کمزوروں کا سہارا نہیں بلکہ ایمان والوں کا طاقتور ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں دعا جیسے خالص عبادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔